اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلنا نقالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ مصر میں غلامی کے زمانے میں غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس کا عقیدہ سرایت کر گیا تھا۔ اس کا ظہور اس وقت ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے طور پر گئے تو انہوں نے بچھڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے مذاق سمجھا کہ بھلا گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہیں، حالانکہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت کی پرستش پر صاف کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے، تو اس پر انہیں اعتبار نہ آیا کہ کوئی شخص بت پرستی کو بھی گمراہی کہہ سکتا ہے۔ کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من العابین۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 55 میں ہے کہ کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں سے ہے؟ الغرض موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں جانوں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا مذاق اور ٹھٹھا جاہلوں کا کام ہے، البتہ مزاح اور خوش طبیعت الگ چیز ہے، اسی میں کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں ہوتی، نہ اس میں کسی کی تحقیر اور تنقیص ہوتی ہے، بلکہ اسے خوش تبھی کی جائے وہ خود بھی خوش محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزاح فرما لیتے تھے۔ اس کی تنویت سے ظاہر ہوا کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تھے تو کافی تھا، مگر وہ تو گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہ تھے، ادھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے بے در پہ سوال کیے جن کا مقصد ان کے سوا کچھ نہ تھا کہ کس طرح جان چھوٹ جائے، مگر وہ جتنے سوال کرتے تھے پھنستے گئے۔ آخر اس شوخ زرد رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثالی سمجھی جاتی تھی۔ آج کل بعض مسلمان گائے کی تو نہیں البتہ مخصوص قسم کے گھوڑے کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ معلوم ہوا کہ گھاؤ پرستی کی نجات سے نجات بھی اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی برکت سے حاصل ہوئی۔ بقرات میں تا وحدت کی ہے، بقرہ جنس ہے جسے تمر اور نمل جنس ہے، اور تمرات اور نملات سے مراد ایک کھجور اور ایک چوٹی ہے جس کا تنیت سے تعلق نہیں ہے۔ وہ گائے بھی ذبح ہو سکتی ہے اور بیل بھی، جیسا کہ ہل چلانا اور پانی کھینچنا بیل کی صفات ہیں۔ عین ممکن ہے کہ انہیں بھال ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر میں کھیتی باڑی کا کام بیل کے ساتھ گائے سے بھی لیا جاتا ہے۔ اس واقعے سے بیجا سوالات کی قباحت بھی ظاہر ہے۔ عمل پر آمادہ انسان زیادہ سوال کرتا ہی نہیں۔ فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔